میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج کے اس مجلس میں میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے فجر کی نماز کس نبی نے پڑھی ہے؟ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پڑھے ہیں۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، اور بھی کئی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنا کر جنت میں رکھا، اور ان کے دل کے سکون کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بنایا، اور دونوں کو حکم دیا، دیکھو جنت کے ہر نعمتیں تم استعمال کر لو، لیکن میری ایک شرط یہ ہے، جنت میں فلاں درخت کو دکھا کر اللہ نے کہا دیکھو اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، اسے کبھی استعمال نہ کرنا، اگر کرو گے تو تم ظالم لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ شیطان وہاں ان کو بہلا پھسلانے کے لیے آیا، بہکانے کے لیے آیا، اور دونوں کو بہکا کر جس چیز کو اللہ نے منع کیا تھا اس کو کھانے پر مجبور کیا، وہ کھا لیے۔ جیسے ہی وہ کھا لیے ان کا جنتی لباس اتر جاتا ہے، تو اللہ نے کہا اب تم جنت میں رہنے کے لائق نہیں، تم دنیا میں چلے جاؤ۔ اللہ نے دونوں کو دنیا میں اتارا، حضرت آدم ایک طرف ہے، حضرت حوا ایک طرف ہے، دونوں کے درمیان میں بڑا لمبا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اتارا تو دنیا میں تو رات کی اندھیری تھی، تنہائی ہو، رات کا اندھیرا ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ حضرت آدم اس سے پہلے جنت میں کبھی تاریکی، اندھیرا نہیں دیکھے تھے، اس لیے حدیث میں ہے کہ جنت میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا موسم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ گرمی کا موسم ہو اور آسمان میں بادل بھی نہ ہو، صبح ہونے کے لیے 5-10 منٹ باقی ہو، تھوڑی تھوڑی سفیدی چمک رہی ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو، تو ویسا ہی موسم ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایسے ماحول میں رہنے والے اچانک رات کی تاریکی میں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، رات بھر اللہ کے دربار میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی رات کو ختم کر لیا اور صبح کی روشنی آنے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں، دوسری رکعت دن کا اجالا آنے کے شکرانے میں۔ یہ 2 رکعت جو شکرانے کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پڑھے ہیں، اللہ کو اتنی یہ ادا پسند آئی، یہ عبادت اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا ہے آدم یہ 2 رکعت نماز آخر میں آنے والے میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی امت کو فجر کی نماز بنا کر میں عطا کروں گا۔ تو یہ فجر کی نماز سب سے پہلے کون پڑھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فجر کی نماز کا میرے دوستو خاص کر اہتمام کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری میں نماز کے عنوان پر جہاں امام بخاری نے احادیث لائے ہیں وہاں یہ حدیث لائے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی فلاں آدمی فجر کی نماز کو نہیں آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا جو ایمان والا ہو
फजर की नमाज ना पढ़े उसके कान में शैतान पेशाब करता है। कितनी खतरनाक बात है। अगर हमें रास्ता चलते हुए कोई जानवर का पेशाब हमारे कपड़ों को लग जाए, हमारे जिस्म को लग जाए, हमारी तबीयत घिन करती है। जब तक उसे धोकर साफ नहीं करते हमें चैन नहीं आता। बेनमाजी वो इंसान जो फजर की नमाज छोड़कर अपने बिस्तर पर लेटे रहता है, उसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया उसके कान में शैतान पेशाब करता है। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी अल्फाज हैं, उसके मुंह में शैतान पेशाब करता है। कितनी खतरनाक चीज है। इसलिए फजर की नमाज का इत्मीम करो। एक हदीस में मेरे नबी ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़कर दुनिया में कारोबार के लिए निकलता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो फजर की नमाज पढ़े बगैर निकलता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। अब गौर करके बताओ, जिसके हाथ में शैतान का झंडा हो उसके जिंदगी में कैसे सुकून आएगा, उसके कारोबार में कैसी बरकत आएगी, उसके घर में कैसी चैन और सुकून की जिंदगी गुजरेगी। इसलिए नमाजों का इत्मीम करो और खासकर फजर की नमाज का इत्मीम करने की कोशिश करो। आइए अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।